جو سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت علامہ مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کی ایک مارکۃ الآراء تالیف ہے۔ یہ 700 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ایک قلمی شہکار ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بطور خاص سلسلہ نقشبندیہ سے وابستگان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ بہت نفیس کتاب ہے۔ اس کتاب میں بس بغیر تمہید کے آتا ہوں۔ مجدد الفسانی نے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے حوالے سے جو قلمی خدمات انجام دیں اور آپ نے دین اسلام کو درپیش ان کے دور میں جو چیلنجز تھے اس کے لیے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، مقابلہ کیا، اور اس وقت کے دین الہی کے فتنوں کے مقابلے میں وہ سد سکندری بن گئے، اور انہوں نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی کہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ انہیں پس زندہ بھی بھیجا گیا۔ مگر حق والے جہاں بھی جاتے ہیں اجالے پھیلا دیتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں ویرانے ہوں تو وہاں آبادیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ جیل میں رہے، لیکن جب وہ جیل میں رہے تو وہاں بڑے بڑے کرمنل وانٹیڈ جتنے بھی لوگ تھے سب آپ سے متاثر ہوئے، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور وہ جو ہے صحیح معنی میں سچے مسلمان بن گئے تھے۔ میں آتا ہوں تجدید الفسانی کا صفحہ 570 ہے۔ مجدد الفسانی کے حوالے سے حضرت مفتی آفاق مجددی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں، اس وقت کے جو فتنے ہیں جو ہیں، میں کسی پہ بدگمانی کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو محض بدگمانی کی وجہ سے رافضی کہہ دیا جائے یا محض بدگمانی کی وجہ سے خارجی کہہ دیا جائے۔ جو ہیں واقعتاً جن کے عقائد میں کچھ کجی آئی ہے وہ مجدد الفسانی کی تعلیمات سے روشنی حاصل کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مجدد الفسانی کا اپنا تفرد نہیں ہے یا یہ ان کا قول شاذ یا مرجوح نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جو سواد اعظم اہل سنت کا نظریہ ہے، اور سواد اعظم اہل سنت جس پہ چلتے چلے آئے ہیں۔ تحریر فرماتے ہیں، من علامات اہل السنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الختنین۔ تفضیل شیخین کے با محبت ختنین جمع شود از فضائل اہل سنت و جماعت است، یعنی شیخین کو دیگر صحابہ پر فضیلت دینا۔ شیخین، جب صحابہ میں ہم شیخین بولتے ہیں تو اس سے مراد حضرت عمرین ہوتے ہیں۔ حضرت عمرین یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو شیخین کہا جاتا ہے جب صحابہ میں ہم بولتے ہیں۔ تو علم حدیث میں جب ہم بولتے ہیں شیخین تو اس سے مراد حضرت امام بخاری، امام مسلم ہوتے ہیں، اور جب ہم ائمہ میں بولتے ہیں شیخین تو اس سے مراد حضرت احناف میں بولتے ہیں تو اس سے مراد حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف ہوتے ہیں۔ تو یہاں صحابہ میں شیخین بولا جا رہا ہے۔ تو شیخین فرماتے ہیں کہ شیخین کو دیگر صحابہ پر فضیلت دینا اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت یہ اہل سنت و جماعت ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا تفضیل شیخین اور ختنین کہتے ہیں دامادوں کو۔ تو چونکہ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں رسول پاک کے داماد تھے، آپس میں یہ ہم زلف تھے، اس لحاظ سے ان کو ختنین کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ شیخین کو سارے صحابہ پر فضیلت دینا یعنی افضلیت مطلقہ۔ ادھر یہ دیکھیے مجدد الفسانی یہ عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں زوردار انداز میں، اس پہ دلائل دیتے ہیں آگے چل کر کے، لیکن میں نے یہ آپ کے سامنے مجدد الفسانی کا نظریہ پیش کر دیا کہ تفضیل شیخین یہ جماعت اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس کو یاد رہے۔ اس کے منکر کی تکفیر علماء اہل سنت نہیں کرتے ہیں، من جملہ مسلمانوں ہی میں سے مانتے ہیں، مگر وہ جو ہے عقیدہ بدعت پر مبنی ہے، چونکہ وہ احادیث کثیرہ اور مطلب اجماع اہل سنت کے خلاف ہے۔ اس بنیاد پر ایسا عقیدہ نہ رکھیں جو شاذ ہو، جس پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہوں۔ آپ وہ عقیدہ رکھیں جو جمیع اہل سنت و جماعت کا ہے اور جس پر دلائل مضبوط ہیں بنسبت ان کے دلائل کے۔ خود بھی اپنے عقل پہ اپنی مرضی سے تو ہم شریعت کو نہیں فالو کریں گے نا، جو شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے ہم اسی اعتبار سے چلیں گے۔ تو اس میں نہ کسی کی معاذ اللہ ایسا تھوڑی ہوتا کہ کسی کی اس میں فضیلت کم ہوتی ہے، نہیں، جس کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مجدد الفسانی کا عقیدہ پیش کیا۔ تجدید الفسانی صفحہ نمبر 570 پر ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، یہ تو ہو گیا جو رافضیت کی ایک طریقے سے شاخ ہے اور چور دروازہ ہے تفضیلیت، اس کا رد ہو گیا۔ اب آخر میں اسی میں مجدد الفسانی امام ربانی خارجیت اور ناسبیت کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد
فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت سنی ہونے کے لیے شرط ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو خلفائے ثلاثہ اور سیدنا مولا علی شیر خدا ان کی محبت کو ایمان کے لیے ضروری جانتے ہیں۔ یوں تو رسول پاک کی ہر نسبت سے ہمیں محبت ہے اور وہ ضروری ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، مگر بنسبت ان کے میں نے کہا کہ ان کی محبت جو ہے ایمان کے لیے اس کو شرط جانتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ فرماتے ہیں جس میں حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے، لہٰذا خارجی کہلایا، اور جس نے حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت میں افراط سے کام لیا اور حد سے زیادہ غلو کر بیٹھا اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سب و شتم کیا، لعن طعن کرنے لگا اور صحابہ تابعین و سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کا نام رافضی پڑ گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ربانی مجدد الفسانی۔ آج جتنے یہ مارکیٹ میں کچھ جو بازاری ٹائپ کے لوگ ہیں اور جن کو صرف اپنا نام و نمود مرغوب ہے، اور انہیں نام و نمود مرغوب ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی سلف صالحین سے یا سواد اعظم سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے، ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امام ربانی مجدد الفسانی کی میں یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، مطلب ان کی کتابوں سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر فرماتے ہیں پس اہل سنت متوسط ہیں درمیان افراط محبت امیر و درمیان اس محبت کی تفرید کے، یعنی وہ افراط و تفرید سے پاک ہیں، معتدل ہیں، کہ رافضیوں اور خارجیوں نے جو رافضی اور خارجیوں نے اختیار کی ہے، اور شک نہیں کہ حق درمیان میں ہے، افراط اور تفرید دونوں مذموم، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل نے حضرت امیر سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال اے علی عیسیٰ جیسی ہے۔ یہ شیخ مجدد بھی اس کو لے کر کے آئیں، اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل بھی لے کر کے آئے ہیں۔ بعض روایات کے تعلق سے کچھ محدثین نے کلام بھی کیا ہے، مگر صحیح درجے کی روایتیں بھی اس باب میں آئی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح درجے کی روایات بھی اس باب میں آئی ہیں، یعنی اسی مضمون کی۔ یہ شیخ مجدد لے کر کے آ رہے ہیں، میں انہی کی بات پڑھ رہا ہوں، اور حضرت مفتی آفاق مجددی علیہ رحمہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا رسول پاک نے کہ اے میرے علی تمہاری مثال عیسیٰ جیسی ہے کہ ان کو یہود نے دشمن رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا، اور نصارہ نے دوست رکھا یہاں تک کہ ان کو اس منزل پر لے آئے کہ جو ان کو اس منزل پر لے آئے کہ جو وہ نہیں رکھتے تھے، یعنی ابن اللہ کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت امیر نے فرمایا کہ مجھ میں دو قسم کے لوگ یعنی میرے تعلق سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جنہوں نے میری محبت میں زیادتی کی۔ زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ یہی روافض، جو اس منہج سے ہٹے ہوئے ہیں جو منہج رسول پاک نے دیا ہے، جو منہج اسلام نے دیا ہے، شریعت نے دیا، اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جیسے عیسائی ہٹ گئے اپنے منہج سے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ ہٹ چکے ہیں، کتنی ہی محبت کا دعویٰ کریں، جو شریعت میں مطلوب تھی اس محبت سے وہ ہٹ گئے، ان کی شریعت میں جو مطلوب تھی۔ یہاں جو شریعت میں مطلوب ہے، اگر آپ اپنی مرضی کو شریعت کا نام دیں گے تو پھر قرآن نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ بتائیے مجھے۔ رسول پاک کی تعلیمات کو آپ نے پس پس ڈال دیا، آپ ان سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں معاذ اللہ، ان کو آپ جو ہے مطلب ان کے احکامات کو پس پس ڈال رہے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں کہ میرے معاملے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے، ایک وہ جنہوں نے میری محبت میں زیادتی کی اور جو کچھ مجھ میں نہیں ہے ثابت کیا، دوسرا وہ جو مجھ سے دشمنی کرے اور دشمنی میں مجھ پر بہتان رکھا۔ پس خارجیوں کے حال کو اب حضرت شیخ مجدد آگے فرماتے ہیں، پس خارجیوں کے حال کو یہودیوں سے تشبیہ دی اور حال روافض کو نصارہ کے حوال سے۔ خارجی یہ وہ طبقہ تھا جو دراصل یہ مطلب مولا علی شیر خدا ہی کے شیعان میں شامل تھا، ان کے محبین میں شامل تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تحکیم پیش آیا تو انہوں نے ان الحکم الا للہ سے غلط استدلال کیا اور کہا کہ ہم حاکم تو کسی کو نہیں مانتے۔ اس موقع پہ حاکم بنائے گئے چند جو ہے صحابہ، تو ان کا ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ تو انہوں نے شرک کر دیا۔ تو یہ بات بات پہ مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگا دینا جبکہ وہ شرک کے مرتکب نہیں ہیں، وہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، یہ دراصل خارجیت ہی کی ذہنیت ہے۔ تو انہوں نے ان الحکم الا للہ کے تحت دونوں گروہوں کو، یعنی حضرت مولا علی کے گروہ سے یہ لوگ نکل آئے تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کی بھی تکفیر کر دی اور حضرت امیر معاویہ کی بھی تکفیر کر دی، یعنی دونوں گروہوں کو یہ لوگ معاذ اللہ کافر کہتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ ان کا غلط استدلال تھا، باطل استدلال تھا۔ تو خارجیوں کی مثال کس سے دی؟ یہ وہ ہیں خارجی لوگ۔ اب آپ رد شیعہ جس کا ذکر مجدد الفسانی کے حوالے سے مفتی آفاق صاحب نے اس تجدید الفسانی میں کیا ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ وہ تو میں نے تو اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا لیکن مکتوبات کو دیکھا ہے۔
وہ رنگ دیکھیں، ادھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب رد الرفضہ ہو، یا جناب والا تفضیلیت کے رد میں جو ہے مطلع القمرین ہو، یا اور بھی کتب ہوں ان کی، ہم آہنگی نظر آئے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل وہ مجدد جو ہوتا ہے کوئی نئی چیز پیش نہیں کرتا ہے، جو اسلام تھا اس میں جو مسلمانوں نے اپنے طور پہ اپنی فکر کو اسلام کا نام دے دیا تھا، اس کو وہ الگ کرتا ہے اور صحیح بتاتا ہے کہ اسلام یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی صحیح راستہ وہ ہوگا جس پر میں ہوں گا۔ حالانکہ آپ خود بھی اس کا ذکر بھی اس کتاب میں آیا ہے، نقطہ بیان کرتے ہوئے شیخ مجدد حضور مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حق وہ ہوگا جس پر میں چلوں گا، لیکن یہ بھی فرمایا وہ اصحابی، جو میرے صحابہ کا مطلب وہی منہج میرے صحابہ کا بھی ہوگا، دونوں کا ذکر کیا۔ ایک موقع پہ رسول پاک نے اہل بیت کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم ایک کو اپنا کر کے دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ رسول پاک نے جو بھی فرمایا اس کو اپنائیں گے، یعنی صحابہ کا بھی منہج لیں گے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں گے، اور رسول پاک کی ہر نسبت سے محبت کریں گے، ان کی ازواج مطہرات سے محبت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اس مٹی کی قسم لی ہے، اس شہر کی جس شہر میں مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے، تو جن لوگوں نے میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے، قسم اللہ کی کوئی بشر وہ آنکھ تو لائے، صحابہ نے جن آنکھوں سے جمال مصطفیٰ دیکھا۔ اسی طرح وہ کتنے بلند ہیں جو رسول پاک کے گھر والے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ ذکر میں نے کیا اسی کتاب کے حوالے سے۔ اب جو ہے میں ایک جگہ سے اور سناتا ہوں، مکتوب نمبر 80 جلد 1 میں پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جلد 1 میں ہے، فرماتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 73 فرقوں میں ناجی جو ہیں وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہیں۔ پھر اس حدیث شریف سے اس کا یوں اس بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے جب ناجیہ یعنی سواد اعظم کی علامت پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا الذین ہم ما انا علیہ و اصحابی۔ حضرت مجدد قدس سرہ نے یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنا ہی کافی تھا، فرما دیا جاتا کہ جو فرقہ جو میرے طریقے پر ہوگا وہ نجات یافتہ ہے، پھر وہ اصحابی کا ذکر کیوں ہوا؟ پھر اس کی گدھی کو یوں سلجھاتے ہیں، شیخ مجدد کے حوالے سے مفتی آفاق صاحب لکھتے ہیں کہ اس گدھی کو یوں سلجھاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا ذکر اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میرا طریقہ وہی ہے جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اور نجات کا راستہ صحابہ کے طریقے کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جو صحابہ کے راستے پر ہے وہ میرے راستے پر ہے، یہی مطلب ہے اس کا۔ اب ہم جو ہے ایک جگہ سے آپ کو اور سناتے ہیں، مکتوبات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس کو اور سنیے، پھر انشاءاللہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اچھا، صحابہ کرام کی ترتیب اور افضلیت کے حوالے سے جو شیخ مجدد کا موقف ہے یہی اکابرین اہل سنت کا موقف ہے، اور اگر کوئی قول کسی کو ملتا بھی ہے تو وہ شاذ کہلائے گا، وہ مرجو کہلائے گا۔ دیکھو اقوال شاذ کو بھی اگر آپ اپنا موقف یا مسلک بنانے لگیں گے تو مجھے بتائیے کہ میں غالی قید لگا رہا ہوں، وہ غالی روافظ جو نقص قرآن کے قائل ہیں، یہ مانتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ محفوظ ہونے سے رہ گیا ہے یا کچھ ختم کر دیا گیا تھا، تو ان کے پاس بھی وہ روایتیں ہیں ان کے موقف کے لحاظ سے جو کہ مرجو ہیں، شاذ ہیں، منکر ہیں، موضوع ہیں، تو وہ بھی ان کو لے کر کے آئیں گے کہ بھائی آپ جب مسلک بنا سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے، اور وہ ہیں بنانے والے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھیے آپ، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک چیز کو 99 لوگ کہہ رہے ہیں اور ایک شخص کہہ رہا ہے، آپ کس کی بات مانیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی بستی میں ایک چیز کو جو ہے بستی کے 50 لوگ کہیں اور ایک کو 5 لوگ کہیں، لوجیکلی بات ہے آپ 50 کی بات مانیں گے، چونکہ 50 کی بات غلط نہیں ہو سکتی، 5 کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں تو ان کی نیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن غلط فہمی 5 کے اندر زیادہ ہے۔ اس چیز کو آپ نقطوں کو سمجھیے ذرا اس چیز کو۔ تو صحابہ کی ترتیب کے حوالے سے شیخ مجدد کا یہ اپنا اختراع نہیں بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب اسی حوالے سے امام اعظم سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے لیے ہم مسلک امام اعظم بولتے ہیں، تو جو مسلک امام اعظم وہی مسلک شیخ احمد سرہندی ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، وہی مسلک تاج الفہول بدایونی ہے، وہی مسلک فضل رسول بدایونی ہے، وہی مسلک شیخ المشائخ علی حسین اشرفی ہے، سب اہل سنت کا وہی تو مسلک ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی اس کو سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں اختراع نہیں ہے۔ اب یہ مجدد جو میں نے بیان کیا، اب جو میں بیان کرنے والا ہوں
صحابہ کرام کی ترتیب افضلیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترتیب افضلیت درمیان خلفائے راشدین ترتیب خلافت است و اما افضلیت شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ۔ فرماتے ہیں کہ افضلیت کی ترتیب خلفائے راشدین میں وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ افضلیت شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صحابہ کرام کے اجماع اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اکابرین سے بھی یہی منقول ہے، اور ان اکابرین میں سے ایک نام امام شافعی کا بھی ہے، اور امام شافعی تو ایسے محب اہل بیت ہیں کہ ان کے اوپر رافضیت کے مطلب خوارج کی طرف سے رافضیت کے ان کے تعلق سے رافضیت کی باتیں کہی گئیں کہ وہ محبت اہل بیت میں ایسے گن تھے محبت اہل بیت میں، اور اتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ محمد بن ادریس شافعی متوفہ 204 ہجری، بہت بڑی ہستی ہیں امام شافعی، جن کا مسلک آج دیکھیں پوری دنیا میں الحمدللہ، اگر میں کہوں تو احناف کے بعد انہی کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فالوور بہت زیادہ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں امام شافعی کو۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اہل سنت کے اختلاف کرتے ہوں۔ تو یہ بات کس نے لکھی؟ مکتوب نمبر 66 ہے اور جلد 1 ہے، جو میں نے ابھی سنایا ہے آپ کو۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے درمیان رکھیں، اور جو ہمارے صاحبزگان ہیں، شہزادگان ہیں، ان کی تو مزید ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی کتابوں کو پڑھیں، اور حالات کے دھارے کو دیکھ کے بدل جانا۔ حالات کے قدموں پہ سکندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو عقائد اہل سنت کے پیچھے ایک پوری آپ دیکھیں تو شروع سے لے کر اب تک ایک مطلب طویل جو ہے وہ سب انہی کی پشت پناہی پر ہے۔ اس لیے ہواؤں کا رخ دیکھ کر کے اپنے قبلے نہ بدلو، جو اہل سنت و جماعت کے معتقدات ہیں اس پہ مضبوطی سے قائم رہو۔ بس میرا آپ سے یہی عریضہ ہے۔ اور آج مجدد الفسانی کے عرس کا بھی دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان کی محبت میں زندہ رکھے، اور ان کے مشن پہ ہمیں اور آپ کو قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔